السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل مداحہ کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ عالیان اور نور باہر سے ایک دم جب جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو فوراً سے تائی جان آ جاتی ہے اور نور تائی جان کو اس دیکھ کر سلام دعا کرتی ہے، کہتی ہے السلام علیکم تائی جان، کیسی ہیں آپ؟ تو اس پر تائی جان جواب دیتی ہے اور فوراً سے ایک دم غصہ ہو جاتی ہے، تو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پتہ ہے نا، میں نے سارے گھر کی ذمہ داری تمہارے اوپر لگائی تھی اور تم جو ہے نا اپنی ڈاکٹریاں کرتی پھر رہی ہو، تمہیں بالکل بھی جو ہے نا ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، پورے گھر کی ذمہ داری میں تمہارے اوپر لگائی تھی، گھر کے اتنے کام ہیں، سارے کام ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں اور تم باہر جو ہے نا اپنی ڈاکٹریاں کر رہی ہو، تمہیں باہر سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ سب کچھ عالیان سن رہا ہوتا ہے لیکن خاموش ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کے سسر بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، شور کیوں مچا رہی ہو اتنا؟ تو وہ جواب دیتی ہے کہ دیکھیں اپنی باہر ڈاکٹریاں کر رہی ہے، میں نے اس کو کہا تھا گھر کے کام کرے، ہماری بیٹی کی شادی سر کے اوپر ہے اور جو ہے نا اس کو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ کتنے کام ہیں گھر میں، اور یہ تو ہیلپ ہی نہیں کرتی ہے، نہ کچھ کرتی ہے۔ اس پر ایک دم سے اس کو کہتے ہیں اچھا نا چپ ہو جاؤ، کیا ہو گیا؟ ابھی وہ بیچاری باہر سے آئی ہے، تھکی ہاری باہر سے نوکری کر کے آئی ہے اور تم اس کے اوپر چیخنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اس کو ایک دم سنبھال لیتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ تم جاؤ، تم جا کر جو ہے نا آرام کرو، تم تھکی ہوئی آئی ہو باہر سے، اور ایک دم عالیہ اپنے کمرے میں چل جاتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نویرا کی ماں گھر پر آئی گھوم رہی ہوتی ہے، ایک دم باہر سے آتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اتنے میں جو ہے نا اس کا بیٹا کہتا ہے کہ امی کہاں چلی گئی تھی آپ کو پتہ نہیں، ہم لوگ اتنے پریشان ہو گئے تھے، کہیں اگر آپ جاتی ہیں تو بتا کر تو جایا کریں نا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ وہ چیخ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اور جو ہے نا اس کا شوہر بھی کہتا ہے کہ کہاں چلی گئی تھی تم، ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس پر وہ جو ہے پہلے تو چپ ہو جاتی ہے، پھر کہتی ہے کہ نویرا سے ملنے گئی تھی، ہاسپٹل میں ہے میری بچی۔ اس پر ان لوگوں کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس سے ملنے گئی تھی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے رشتے ختم کر دیے ہیں اور پھر تم جو ہے نا 2 دن بعد اس کے ساتھ اس کے پاس چلی جاتی ہو ملنے کے لیے۔ اس پر وہ جواب دیتی ہے کہ میری بیٹی ہاسپٹل میں ہے اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور میں جو ہے نا اس سے ملنے جاؤں گی، میں بالکل اس کو اس حالت میں چھوڑ نہیں سکتی۔ اس پر وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تھا اور اس نے ہماری عزت داؤ پر لگائی تھی اور جو ہے تم یہ سب بھول گئی ہو اور تم اس سے ملنے جا رہی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے سب یاد ہے لیکن ابھی اس کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے اور میں اس حال میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، وہ جیسی بھی ہے میری بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتی۔ بہت زیادہ بولنے پر بھی وہ کسی کی نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ میں تو اپنی بیٹی کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات رکھوں گی، میں تم لوگوں کی طرح اتنی بے حس نہیں ہوں کہ میں اس کو اس حال میں چھوڑ دوں اور جو ہے نا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس درندے نے اس کے ساتھ کیا حال کیا ہے۔ اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے لیکن اس نے ہمارے ساتھ بھی تو اتنا برا کیا تھا۔ تو جو ہے وہ اسے کیا کسی کی نہیں سنتی، سب اس کو یہی کہتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تو کسی رشتہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نور اور عالیان لیٹے ہوتے ہیں، نور پریشان ہوتی ہے، عالیان اس سے کہتا ہے کیا ہو گیا، کس بات کے اوپر اتنا پریشان ہو، چپ ہو، بات ہی نہیں کر رہی ہو، کیا تم امی کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو؟ تو جواب دیتی ہے نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کی باتوں کی وجہ سے کیوں پریشان ہوں گی؟ وہ کہتی ہے کہ بس میں وہ کسی اور کا نام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں اور تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ پھر کہتی ہے کہ نہیں میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں، آپ پریشان نہیں ہو۔ اس کو بہت زیادہ کہتا ہے کہ جو بھی بات ہے بتا دو، لیکن وہ یہی کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہو۔ وہ بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ آخر اتنا چپ کیوں ہے، لیکن وہ کسی اور وجہ سے پریشان ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑکا جو ہے نا گاڑی میں بیٹھا خاور گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے، ایک دم پریشان ہوتا ہے، سر پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کی بات سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے دوست نے اس کو کہا تھا کہ جو ہے نا تم میری مانو تو تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، تمہیں نہیں پتا تو پولیس تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالے گی، اگر انہوں نے تمہارے خلاف FIR کاٹ دی تو پھر تو تمہارا بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور یہ تو میری بات جان لو کہ اگر تمہارے خلاف ایک دفعہ پرچہ کٹ گیا پھر تم اس ملک میں کہیں بھی چھپتے پھرو، لیکن وہ تمہیں پولیس کا تو تمہیں پتہ ہی ہو کہیں نہ کہیں سے بھی تمہیں ڈھونڈ نکالے گی۔ اور وہ یہ بات پریشانی میں سوچ رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ کتنے میں ایک دم ایک بندہ گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک دم اسی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کون ہو تم؟ اور اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوتی ہے۔ وہ اسے جواب دیتا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا میں پولیس آفیسر ہوں، تمہیں پکڑنے کے لیے آیا ہوں، فوراً اتر جاؤ اس گاڑی سے اور ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کیا ہو گیا، آپ مجھے کیوں لینے آئے ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ پولیس اسے ڈھونڈ نکالتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جاتی ہے اور اس کو جیل
کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہی لڑکی اس کے پاس جیل میں ملنے کے لیے بھی آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا، تم ادھر ہو، یہ وہ ان کی بات چیت ہوتی ہے۔ وہ اسے جواب دیتا ہے کہ سب کچھ اس نویرا کی وجہ سے ہوا، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس نے مجھے پھنسا دیا، اور وہ پورا اس کے اوپر کی باتیں اس کو بتا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں پاتا بیچارہ، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویرا کی ماں ہاسپٹل میں جاتی ہے اس سے ملنے کے لیے، اور جو ہے نا اس سے ملتی ہے، اور اس کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ بیٹھی رہتی ہے، سب کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ نویرا سے ملنا نہیں چھوڑتی اور وہ اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے، اور جو ہے نور بھی آتی ہے اس سے ملنے کے لیے، اور سارے لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر اسے روم سے باہر نکال کر ماں کے ساتھ بٹھا دیتی ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کرتی ہے، اور اس کی بیٹی اس سے پوچھتی ہے کیسی ہو تم، وہ کہتی ہے کہ ہاں میں شکر ہے بہتر فیل کر رہی ہوں، اور اس کے بعد وہ اس کو اپنے